السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلان امان ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ ڈیولپمنٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے، مجھے اس پر بحث کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باجوہ صاحب کے خلاف ایک انکوائری کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ڈار صاحب نے ایک نیا منطق پیش کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی ایک مذاق کر دیا۔ اور اس وقت اس ملک پاکستان کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں مین سٹریم لیڈرز کی، تو یہاں پہ میں آپ کو کلیئر ڈیفرنس ایٹ دا اینڈ آف مائی ویڈیو آئی ول شو کہ کس بندے کی کتنی ویلیو عوام کی نظر میں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا۔ تو اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں سب سے پہلے آپ کو یہ فواد چوہدری صاحب کی آڈیو سنواؤں گا، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس آڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یار ایڈی لمبی میسج کی لکھ کے بھیجی ہے مینوں۔ ہیلو، وہ فوجیوں کے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ فوجیوں کی ٹھنڈے پوش نہ کریں، آپس میں بات کریں۔ نہیں، بات تو آپ کی صحیح ہے، بٹ یہ مطلب کی ہے؟ میں تو پڑھی نہیں وہ ایڈی لمبی میسج، میں تو تینوں کال کر لگا سا کہ کی کرنا، یہ کرنا کی ہے جناب؟ یہی مطلب ہے اس کا کہ فریم ورک جو ہے سیاستدانوں کو آپس میں بنانا چاہیے۔ وہ ہر وقت ایسے جڑے ہر ویلے فوجیاں نوں دیکھتے رہنے کی کرن گے کی کرن۔ صحیح چلے ٹھیک ہے، یہ ریلیونٹ کوارٹرز نوں بھیج دواں پھر؟ ہاں، سامان نوں بھیجو، انہوں کو سیاستدانوں نوں آپس وچ گل بات کر کے فریم ورک بنانا چاہیے، اور انہوں کی کرنا۔ صحیح نہیں انہوں نوں پوچھو، ان سے یہ پوچھو کہ آخر مطلب آپ اب کیا کنسیشنز کیا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ صحیح ہے 100%۔ پر اینو نائل کر دینا، مینوں لگ جائے عمران خان نوں نائل کر دیں گے، نہیں کر دیں گے تو رولا ہی ہے نا، کی فائدہ۔ ہاں صحیح گل ہے، چلو اور میں بھیجدا، میں شہباز شریف نوں ڈائریکٹ بھیجدا، میں میسج کو سلیمان نوں بھیجاں؟ شہباز شریف نوں بھیجو تسی ڈائریکٹ۔ ٹھیک ہے، بٹ اودا تسی نام کیوں تھلے لکھیا شہباز شریف؟ نہیں وہ تو بندے کسی نے لکھا ہے، اور شہباز احمد خود میسج بنا کے بھیجتا ہوں، چھوٹا اتنا پڑھنے۔ چلے وہ بھی بھجوا کے بھجوائیں، وہ چھوٹی میسج۔ جی ہاں، چھوٹا میسج بھجوائیں یا بڑا میسج بھجوائیں، مجھے آپ لوگ بتائیں کہ اس ویڈیو میں کیا حقائق آپ کو لگتی ہیں۔ میں تو اس پہ بات انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو کروں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک پاکستان کی جو چوائس ہے، اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اسد عمر نے ایک طرف پریس کانفرنس کی اور ایک طرف بلاول بھٹو کی سپیچ چل رہی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بارے میں۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ پوری ویڈیو کے اندر وہ عمران خان کی بات کرتے رہے، کرنی ان کو اپنی والدہ کے بارے میں بات چاہیے تھی۔ شاید شرمندہ ہوں گے، شاید وہ پشیماں ہوں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ ہاتھ ملا کر حکومت میں بیٹھے ہیں، وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کی والدہ کی کردار کشی کی، اور آج وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کس منہ سے اپنی والدہ کا ذکر کرے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کم ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ ویورشپ آف اسد عمر کی جو تھی وہ 1,43,700 ویوز تھے 6 یوٹیوب چینلز پر، اور 20 مین سٹریم یوٹیوب چینلز پر 94,627 ویوز لگے بلاول بھٹو کو۔ اب بھی اگر آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ عوام کیا سننا چاہتی ہے، اور سیاست کا جو اکا ہے یہ ادھورا ہے عمران خان کی بات، عمران خان کے ذکر اور عمران خان کے ریفرنس کے بغیر، اس ملک پاکستان کی سیاست کو خان صاحب نے irrelevant کر دیا ہے۔ لائک اٹ اور ناٹ، یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی بندہ بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ باقی جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بڑی مہنگائی تھی، اور وہ جو میڈیا چینلز جن کے منہ بند ہیں، میں اس پہ بھی بحث کروں گا، بلکہ میں پہلے اس پہ ہی بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں بات کروں گا کہ جو باجوہ صاحب ہیں، باجوہ صاحب کے بارے میں جو پرابلمز چل رہی ہیں یا ان کے بارے میں انکوائری کھل گئی ہے، اور 532 ملین امریکن ڈالر کی ایک کرپشن ہوئی ہے، اس کی انکوائری شروع ہو گئی ہے، ڈائریکٹر ملٹری جنرل جو اس کو کر رہے ہیں، لیکن وہ میں اس کی طرف آتا ہوں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں آپ سے عمران خان کے دور میں مہنگائی کی۔ آٹا 60 روپے کا تھا، اور امپورٹنٹ حکومت 13 جماعتیں پی ڈی ایم کی مل کر جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آٹا 30 روپے یا 20 روپے پہ لائیں گے، وہ لے گئے 120 روپے کا۔ پھر گندم 1800 روپے من، اور آج گندم 4000 روپے کی۔
گھی 400 روپے کا، اب گھی 500 روپے کا، پیٹرول 149 روپے کا، پیٹرول 225 روپے کا۔ یہ جو 225 ہے نا، یہ کرامات ہیں پی ڈی ایم کی، تمام مل بانٹ کے کھائیں گے، حصے تو جائیں گے۔ خیر، ڈالرز 178 روپے اور اب ڈالر 230 روپے، بجلی اس وقت 18 روپے، اب بجلی 56 روپے۔ اور یہ بجلی کی جو تپش ہے نا، یہ ہمارے اداروں کے جو بیچارے غریب طبقہ کے لوگ تھے، جو سپاہی لوگ تھے، جو صوبے دار لیول تک لوگ تھے، جن کو چھوٹ ملتی تھی بجلی کے بلوں میں، وہ بھی اب ختم کرنے کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا ادارہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ اتنی آپ وہ کہہ دیں کہ ان کو وہ پرووائڈ نہیں کر پا رہے، اتنے سہولیات نہیں پرووائڈ کر پا رہے، تو اب مجبوری ہے ادارے کی بھی۔ باقی یوریا کھاد 1700 روپے، یوریا کھاد 2400 روپے، صحت کارڈ 1 لاکھ روپے تک، 10 لاکھ روپے تک سوری، اور یہاں پہ صحت کارڈ بند۔ غریب بیوہ امداد 12,000 روپے، اور غریب بیوہ امداد پورے 2,000 روپے۔ سمجھ گئے آپ، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لنگر خانے کھلے تھے، لنگر خانے بند ہیں۔ جی ڈی پی کی گروتھ 6% تھی، آج جی ڈی پی جو ہے وہ 5.5% ہے۔ تو اب جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان کا دور حکومت، اس نے ہماری جیبیں اور پیٹ خالی کر دیے، اس کی نظر ہماری جیبوں اور پیٹوں پر تھی، تو ہم نے اس کو سیاست سے باہر کر دیا۔ اور بلاول بھٹو نے اپنی کانفرنس میں یہ بھی بولا کہ جس طرح مشرف کا حال ہوا وہی عمران خان کا حال ہوگا۔ تو جناب مشرف کے بارے میں تو بڑی باتیں، خیر اچھا آدمی تھا، یہ برا تھا، ایک الگ بحث ہے، لیکن forget about that، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ جس طرح پولیٹیکل پارٹی آپ کی ختم نہیں ہو سکی، آپ کے نانا حضور کو سزائے موت دینے کے باوجود، پھانسی لگانے کے باوجود، لوگوں کے اندر سے آج بھی بھٹو زندہ ہے کو نہیں نکالا جا سکا، تو یہ آپ ٹریٹی ایکسرسائز کرنے کا سوچئے گا بھی مت۔ باقی اسحاق ڈار صاحب بھی صبح صبح مذاق کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے آج کے دن میں بولا کہ ثابت کر سکتا ہوں ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے، معیشت پر سیاست نہ کی جائے۔ جناب یہ پوری دنیا تو پاگل بیٹھی ہے، اور آپ ہی سیانے ہیں، اور آپ یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ باقی کل تک جو لوگ کہتے تھے رشیا جانا غلطی ہے، رشیا میں عمران خان کو نہیں جانا چاہیے تھا، رشیا کے خلاف سٹانس لینا چاہیے تھا، آج وہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے سستا تیل اور گیس نہ خرید کر مجرمانہ غفلت کی، قربان جاؤں میں آپ پر۔ یعنی کہ یہ وہ دو منہ والا سانپ ہے جو دونوں طرف سے کاٹ رہا ہے۔ گئے تو کیوں گئے، اور نہیں گئے اور کیوں نہیں گئے، اس ملک پاکستان کا مذاق بنا کے رکھ چکا ہوں۔ باقی جنرل باجوہ دور کی فوج میں میگا کرپشن 532 ملین امریکن ڈالر، یہ پہلی انکوائری بحکم آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شروع کر دی۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز انکوائری ٹیم کی صدارت کریں گے، ایسا کہنا ہے عادل راجہ صاحب کا، جن کا فوجی بیک گراؤنڈ ہے۔ بہت زیادہ ان کی باتیں مستند ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ باتیں غلط نہیں کرتے زیادہ تر۔ باقی دیکھیں، اگر تو باجوہ صاحب کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کسی بھی جرنیل کو بھی ریٹائرڈ ہوئے 40 دن نہیں ہوئے، اور اس کے خلاف اگر تو ایسا ہونے جا رہا ہے تو انکوائری شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ انکوائری شاید اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ادارے اپنی ڈائریکشن درست کر چکے ہیں، اور انف از انف کی بات صدا لگائی جا چکی ہے۔ اور جس بندے نے بھی اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اور اس ملک پاکستان کے اداروں نے ٹھان لی ہے کہ وہ اس ملک پاکستان کی بقا کے لیے سب کچھ کریں گے جو اس ملک پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھنا ہے یہ باتیں آنے والے دنوں میں کتنی سچ ثابت ہوں گی، اور اس ملک پاکستان کا اچھا چاہنے والے کہاں تک اس ملک پاکستان کو ڈیفینڈ کر سکیں گے، یہ آنے والے دنوں میں ہم جلد ہی دیکھیں گے۔ باقی آڈیو ویڈیوز کے معاملات ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی بات چھوڑی جاتی ہے مارکیٹ کے اندر۔ ایک نیا چٹکلا سناتا چلا جاؤں آپ کو کہ جاوید لطیف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے میم لیگ کہہ لیں یا شین لیگ کہہ لیں، مریم لیگ، اس کے سربراہ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری پارٹی آڈیو لیکس میں ملوث پائی گئی تو میں نون لیگ سے سیاست کا استعفیٰ دے دوں گا۔ میاں جاوید لطیف صاحب، سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کو شاید نون لیگ سے ٹکٹ بھی نہ مل سکے اس دفعہ،
اور اگر نون لیگ سے ٹکٹ آپ کو نہیں مل پا رہی اور معاملات ایسے ہیں کہ آپ کے لیے ٹکٹ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے، اور میاں خالد جو کہ منحرف اراکین میں سے ہیں، جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف یا فلور کراسنگ کی یا کچھ بھی کہی ہے، یہ وعدہ اس دفعہ ان سے کیا گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ان کو الیکشن لڑنے کا چانس ملے گا، تو شاید باتیں ہیں، میتھ ہے، وقت سے پہلے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ آنے والے دن ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو میں باتیں آپ سے بیان کر رہا ہوں کس حد تک سچ ثابت ہو سکتی ہیں. لیکن انٹیل ہے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دوں. باقی اتنا اچھا تو کوئی بھی نہیں اپنی ٹکٹ کنفرم ہو اور پارٹی چھوڑ کے چلا جائے. باقی انشاءاللہ نیو ڈیولپمنٹس ہیں، ان کا ویٹ کیا جا رہا ہے. جیسے سامنے آتی ہیں نئے ویلاگ میں نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو میں اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہو تو ہم اسے بھی مزید اپڈیٹ کر لیں. باقی آپ کے کمنٹ سے ہمیں حوصلہ افزائی ضرور ہوتی ہے. کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو کیسی لگی. فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ.